سیدنا حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میرے لیے جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہے. مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا اللہ جو حسین سے محبت کرے اس سے تو محبت کر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حسین کے نانا عبداللہ ابن عباس سے نفرت کرے وہ اللہ اسے بھی محبت کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ابو بکر عمر کو گالی دے گا اور حسین سے محبت کرے پھر بھی بخشا جائے گا, پھر بھی اللہ اسے محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جو محبت کرے اور حسین سے بھی کرے اس سے تو محبت کر, اور جو سب سے محبت کرے اور حسین سے محبت نہ کرے اسے بھی اللہ محبت نہیں کرے. دونوں باتیں, سب سے محبت نہ کرے صرف حسین سے محبت کرے اللہ محبت نہیں کرے گا, اور سب سے محبت کرے اور حسین سے محبت نہ کرے نفرت کرے اس سے بھی اللہ محبت نہیں کرے گا. ہمارا عقیدہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کب فرمایا؟ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں, ارشاد فرما رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ہدایت جاری فرما رہے ہیں, دعوت دین دے رہے ہیں کہ اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور یہ پڑھتے ہوئے اترے, صدق اللہ, سچ کہا اللہ نے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد آزمائش ہے انسانوں کے لیے. یہ میرے لیے آزمائش ہے کہ میں اللہ کے دین کی باتیں سنا رہا ہوں, نواسے چھوٹے چھوٹے ہیں, آ رہے ہیں, صحیح راستہ نہیں ہے, چل نہیں سکتے, ٹھہر نہیں سکتے, گرنے کا خطرہ ہے, چوٹ لگنے کا خطرہ ہے, میں بے اختیار ہو کے اترا ہوں, اٹھا کے گود میں لے آیا. یہاں تک تو میں سب کچھ مانتا ہوں, اور جن باتوں کی نفی کر چکا وہ سب نہیں مانتا. خلافت صدیق, خلافت عمر, خلافت عثمان, خلافت علی, خلافت حسن, گزر گیا دور, بخاریت گزرا, یا کچھ شر اس میں آ گیا. یاد رکھیے یہ صحابہ کے عہد گرامی میں جو تھوڑا بہت فتنہ نظر آتا ہے, یہ یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں, تحقیقی بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کی باہمی لڑائی کا فتنہ نہیں تھا. جو میرے دوست یہ کہہ دے آتے ہیں اور بے دھڑک ہو کے یہ بات کہہ دے گا کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے, کہ جناب نبی کے انتقال کو چند دن نہیں گزرے تھے کہ صحابہ میں پھوٹ پڑ گئی. یا تو وہ ابلیس ہیں ایسا کہنے والے, جان بوجھ کر بکواس کرتے ہیں, ان کے لیے میرے پاس کوئی نرم لفظ نہیں ہے, اور یا وہ بیچارے میر کی طرح بہت ہی سادہ ہیں کہ جس شخص نے انہیں بیمار کیا اسی سے دوا لینے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے پاس تریاک, حالانکہ وہ تریاک نہیں ہے, زہرناک ہے. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, کسی انشاءاللہ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکے گا کہ کسی صحابی نے صحابی کو قتل کیا ہو. دونوں جگہوں فتنے کی آگ بھڑکانے والے آدمی, لڑنے والے آدمی غیر صحابی, منافقین, سازشی, یہودیوں اور ایرانیوں کے سرمایے اور سازش سے برسر پیکار ہونے والا گروہ انبوہ خبیث پوری قوت اور وثوق سے عرض کرتا ہوں, کوئی صحابی نہیں لڑا, کوئی صحابی سازش کا شکار نہیں ہوا, نہ امیر المومنین مولا علی اور نہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین, کوئی سازش کا شکار نہیں ہوا. بہت بڑا الزام ہے یہ, اور دونوں غلط کہتے ہیں. جو جان بوجھ کے کہتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اور جو سادگی سے کہتا ہے وہ کسی کا کھلایا ہوا کھا کے پھر اگلتا ہے. پڑھے لکھے اہل سنت کو چاہیے کہ اس بات کو پوچھیں یا ہم پر اعتماد کریں یا تحقیق کریں. اہل سنت کی ایک ہے اہل سنت 1987 کے, ایک ہے اہل سنت 575 کے, 640 کے, 680 کے, الوداع یا 310 ہجری کے, 210 ہجری کے, 130 ہجری کے, 70 ہجری کے. میں یہ کہوں گا کہ 60 ہجری کے, 65 ہجری کے, 70 ہجری کے, 106 ہجری تک تو صحابہ ملتے ہیں.
وہ اصلی اہل سنت وہ ہیں، ان کی باتوں کو دیکھیے، پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دورہ، وہ بہت پکے اہل سنت تھے۔ پھر تبع تابعین کا دورہ، وہ بڑے پکے اہل سنت تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اور ہمارے مشترکہ اسلاف 5ویں صدی کے، 6 صدی کے، 7ویں صدی کے، رحمہم اللہ، سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آمین کہیے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے پڑھیے۔ انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، صحابہ کو مطعون نہیں کیا، لیکن یاران تیز گام بلکہ یاران سست گام، مکھی مار۔ حضرت صاحب نے کہا ہے، کہ ہمارے حضرت صاحب نے کہا، لیکن ہمارے حضرت صاحب نے کہا، حضرت صاحب نمبر 1، حضرت صاحب نمبر 2، حضرت صاحب نمبر 3، دیوبندی حضرت صاحب، بریلوی حضرت صاحب۔ ناراض نہ ہو، بڑی محبت سے کہتا ہوں، نفرت سے نہیں کہتا۔ ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا مورخ بھی ہو، وہ قابل احترام ہے۔ اس کو اگر ایک بات کا علم نہیں ہے تو پھر اس بات کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ تاریخ کو ان کے زمانے میں تاریخ کی وہ کتابیں نہیں ان کو مل سکیں جو اب ہمیں میسر ہیں، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ مثلا مولانا احمد رضا خان صاحب، اگر ان بیچاروں کو اس دور میں کتابیں میسر نہیں آ سکیں، مثلا مولانا شبلی نعمانی، مولانا سید سلمان ندوی، مولانا شاہ معین الدین ندوی، سب پر اللہ کی رحمت ہوں، اللہ سب کے غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کو معاف فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے، جو ان سے غلطیاں ہیں وہ معاف فرمائے۔ اگر انہیں وہ کتابیں دستیاب نہیں ہو سکی جو آج ہمیں مل رہی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو جتنی خلط ملط اور وہ مخلوط روایات ملی انہوں نے اس سے استنباط کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، تو یہ ان کی معذوری ہے۔ سوال تو آپ کا ہے کہ آپ صحابہ کے مقابلے میں اشرف علی تھانوی کو، احمد رضا خان کو، محمد قاسم نانوتوی کو، نعیم الدین مراد آبادی کو، سید سلیمان ندوی کو، شبلی نعمانی کو، پورے دیوبند کے علماء کو، پورے بریلی کے مسلک کے اکابر کو، پورے اہل حدیثوں کے گروہ کو، ان تینوں گروہوں کے عمائد، اکابر، اصاغر، واعظین، واعظ فروش، سب ان کو آپ صحابہ پر فوقیت دیں گے تو یہ آپ کی عقل کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کر گئے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ یہ ملائکہ ہے، نہ یہ انبیاء ہے، نہ یہ صحابہ ہیں، یہ اس دور کے انسان ہیں، صدی پہلے کے، 2 صدی پہلے کے انسان۔ دیکھنا یہ ہے کہ پروردگان رسول نے کیا کہا ہے۔ تم تاریخ میں سے ایک بات مولا علی کے منہ سے نکلی ہوئی تلاش کر کے بتاؤ کہ انہوں نے ابو سفیان، ہندا، معاویہ، یزید ابن معاویہ اور یزید ابن ابو سفیان اور آل ابو سفیان کو کوئی ثقیل لفظ کہا ہو، تلاش کرو۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی روایت، ہشام ابن محمد ابن صاحب کلبی کی روایات، ان پر انحصار کرو گے تو یہ ادھر بھی گھوم جاتے ہیں، ادھر بھی گھوم جاتے ہیں۔ ان کی اگر ایک روایت یہ ہے کہ علی نے معاویہ کو بے ایمان کہا، یا ایک روایت یہ ہے کہ معاویہ نے علی پر تبرہ کیا، تو اسی شخص کی دوسری روایت یہ ہے کہ معاویہ نے علی کو گالی دینے والے کو مروایا، جوتے مروائے اسے۔ اور اسی ابو مخلف کی یہ روایت بھی ہے کہ علی بن ابی طالب نے معاویہ کو گالی دی، اور اسی کی روایت یہ ہے کہ معاویہ کو علی نے کہا تیرا میرا خدا ایک، تیرا میرا رسول ایک، تیری میری کتاب ایک، تیرا میرا قبلہ ایک، تیرا میرا دین ہے۔ وال میں سرائے کی چاک ساں کوڑا کوڑا تھو تھو تے میٹھا میٹھا ہپ، اندھا کھو تے غم غپ، جیڑی گال تے کو اپنی غلاظت دی تصدیق واسطے تے غلاظت دے اوتے مہر لگاؤن واسطے چنگی لگے ان کو بڑے بڑے غٹ غٹ جی کبوتر غچر ہوں کرے دے، بڑی غچر ہوں کر کے ان کو بیان کرے نے کہ جیڑی تیرے مقاصد خبیثہ دے خلاف بندی ہوئے روایت او ہوں تیرے پیو ابو مخلف جی وہ بیان نہ کرے نا۔ اور ابو مخنف اور لوط کے علاوہ یہ تمہیں مدائنی اچھا نہیں لگتا؟
مدائنی بھی جو کربلا کے واقعے کی روایتیں کرتا ہے وہ بیان کیوں نہیں کرتے تم؟ میں بہت دور نکل گیا، واپس آ جاؤں. کیا کہہ رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ باہر نکل کے آپ یزید کی تعریف کریں گے، رہ گئے باقی تو کئی بال نسی حال تھوڑے ہاتھ سے رہے ہیں. کیا بیٹھا تھا؟ جزاک اللہ. کیا یہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی محبتیں لوٹی ہیں، آپ کی گود میں کھیلے ہیں، ریحانۃ النبی ہیں. من احب حسینا، جو حسین کو محبت کرے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. من ابغض حسینا، یا اللہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بغض مانتا ہوں. بات ختم ہو گئی. اعزازی صحابی نابالغ ہیں، نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، نواسہ رسول ہیں. ابن رسول کہہ کے لوگ پکارے ابن رسول اللہ، اے نبی کے بیٹے. حضور نے فرمایا میرے بیٹے ہیں. اب نواسہ اور بیٹا ایک ہی چیز ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا. ہمیں لوگوں سے غرض نہیں ہے، ہم بتا رہے ہم کیا مان رہے ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ و اجلال و اکرام ہمارے دل و دماغ میں ہے، اور ہم کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یہ نہیں کہہ رہے. ہماری اپنی محبتوں کا مرکز حسین، ہماری محبتوں کا مرکز ہے.